کہہ دیجئے میں خود اپنے آپ کو بھی نفع و نقصان پہنچانے کا اختیار نہیں رکھتا، مختار کل مولانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفر بھی اور شرک بھی۔ ہماری زبان کیا ہے؟ پنجابی، اردو۔ الہ کا لفظ کیا ہے؟ عربی۔ ہم لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے رہتے ہیں، قبروں پہ سجدے بھی کرتے رہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ہم نے کوئی انہیں الہ مانا ہے۔ ہم لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے رہتے ہیں، غیر اللہ کی نظریں نیازیں بھی دیتے رہتے ہیں۔ ہم لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے رہتے ہیں، اللہ کے سوا اوروں کو عالم الغیب بھی مانتے ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہمیں الہ کے معنی کا پتہ نہیں، مفہوم کا پتہ نہیں ہے۔ وہ جو 40 درسوں میں نے مسئلہ الہ بیان کیا، وہ میں تو 5-7 منٹ ہی سمجھانا چاہتا ہوں۔ اللہ من توفیق دے دے۔ توجہ ہے آپ کی؟ 2 صفتیں صرف الہ کی ہیں۔ 2 صفتیں صرف کس کی ہیں؟ اللہ کی نہیں کہنا، الہ کی، جس میں وہ 2 صفتیں مان لی جائیں اس کو الہ مان لیا، چاہے زبان سے کہے یا بے شک زبان سے کہتا رہے لا الہ الا اللہ، الہ والی صفت مان لی کسی میں، اسے الہ مان لی۔ اس کی میں دلیل دے دیتا ہوں، علماء میری اس دلیل پر ذرا غور کر لیں۔ قرآن کہتا ہے اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، عیسائیوں نے اپنے مولویوں کو اور پیروں کو رب بنا لیا۔ کیا بنا لیا؟ بولو کیا بنا لیا؟ رب بنا لیا، رب۔ حاتم طائی کا بیٹا عدی، وہ عظیم شخصیت جس کا نام ہے حاتم طائی۔ آج ہم آپ لوگوں کو اس عظیم شخصیت کا محل نما پرانا قلعہ، اس کی قبر، اس کا علاقہ اور اس کے زیر استعمال کچھ کنویں دکھائیں گے۔ ابھی ہم موجود ہیں حاتم طائی کے محل نما گھر میں، جس کو یقیناً اس دور کا جدید ترین محل تصور کیا جاتا ہوگا۔ یہ جو بڑی قبر سامنے نظر آ رہی ہے، یہ حاتم طائی کی قبر ہے۔ حاتم طائی کا بیٹا عدی مسلمان ہو کے آیا، اس نے یہ آیت پڑھی، وہ عیسائی تھا، ساری زندگی عیسائیت میں گزاری، اس نے یہ آیت پڑھی عیسائیوں نے اپنے مولویوں اور پیروں کو رب بنا لیا، اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ میرے آقا کے پاس آیا، یا رسول اللہ میں ساری زندگی عیسائیت میں گزار کے آیا ہوں، کوئی عیسائی اپنے مولویوں اور پیروں کو رب نہیں کہتا، کوئی رب نہیں مانتا، یہ قرآن کیا کہتا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا عدی یہ بتا، جس چیز کو تمہارے مولوی اور پیر حلال کہہ دیتے تھے، بغیر دلیل کے حلال مان لیتے تھے؟ اس نے کہا جی بالکل۔ اور جس چیز کو تمہارے مولوی اور پیر حرام کہہ دیتے تھے، بغیر دلیل کے حرام مان لیتے تھے؟ اس نے کہا جی بالکل۔ میرے آقا نے فرمایا یہی معنی ہے رب بنانے کا۔ اور سمجھو کہ کوئی نہیں سمجھے، زبان سے تو وہ بھی رب نہیں کہتے تھے، حلال حرام کرنا صفت کس کی تھی؟ رب کی۔ 2 صفتیں صرف الہ کی ہیں، جس میں مان لی جائیں گی اس کو کیا مان لیا؟ غور سے بولو، الہ مان لیا۔ پہلی صفت وہ عالم الغیب ہے، میں جس کی نظر و نیاز دے رہا ہوں میرے حالات سے واقف ہے، میرے حالات کو جانتا ہے، اسے تسلط غیبی حاصل ہے۔ پہلی صفت الہ کی کیا ہے؟ عالم الغیب ہونا۔ دوسری صفت الہ کی ہے مختار کل ہونا، میرا نفع نقصان اس کے ہاتھ میں ہے، وہ مالک ہے، قادر ہے، قدیر ہے۔ یہ 2 صفتیں صرف الہ کی ہیں، جس میں یہ 2 صفتیں یا 2 میں سے ایک صفت مان لی جائے گی اس کو کیا مان لیا؟ کلمے میں کیا کہا تھا؟
سورت آل عمران کی آیت نمبر 5، 6، 7، سورت طٰہٰ کی آیت نمبر 5، 6، 7، 8، جاؤ گھروں میں جس عالم کا ترجمہ موجود ہے اٹھاؤ، انہی دونوں صفتوں کو ذکر کیا، لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری، اسی کا ہے، لہو کا کیا میں نے، اسی کا ہے۔ علامہ آلوسی نے کہا خلقن و ملکن و تصرفن و تدبیرن و اختیارن و احیان و اماتتن، ہر لحاظ سے اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، اور اسی کا ہے جو کچھ زمین میں ہے، اسی کا ہے جو زمین و آسمان کے درمیان ہے، اسی کا ہے جو گیلی مٹی کے نیچے ہے، اسی کا ہے۔ کون صفت آ گئی؟ کون صفت آ گئی؟ مالک، مختار۔ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ، اگر تو زور سے بات کرے کیا فائدہ، کیا فائدہ، وہ تو دلوں کے راز جانتا ہے۔ وَأَخْفَى، راز سے بھی زیادہ پوشیدہ چیز، راز سے بھی زیادہ چھپی ہوئی چیز، مولا راز وہ ہوتا ہے جو میرے دل میں نہ میری اہلیہ کو پتا، نہ میرے شاگردوں کو پتا، نہ میرے بھائیوں کو پتا، نہ میری برادری کو پتا، نہ میرے دوستوں کو پتا، صرف مجھے پتا ہے۔ مولا یہ بڑی مخفی چیز ہے، بڑی مخفی چیز ہے، اس سے بھی زیادہ مخفی اخفا وہ کیا ہے؟ مفسرین نے لکھا، سنیے اور مواحد لوگ لطف لیجئے، مفسرین نے لکھا راز وہ ہے جو تیرے دل میں آ گیا، تجھے اس کا پتہ چل گیا، میں اس کو بھی جانتا ہوں، اور جو راز ابھی تیرے دل میں نہیں آیا 20 سال کے بعد آئے گا، میں اب اس کو جانتا ہوں۔ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، یہ دو صفتیں جب اللہ نے ذکر کر لی، مختار کل بھی میں ہوں، عالم الغیب بھی میں ہوں، تو آگے نتیجہ نکالا اگر یہ دو صفتیں میری ہیں تو پھر مانو اللہ لا الہ الا ہو، پھر میرے سوا الہ۔ کہہ دیجئے کہ میں خود اپنے آپ کو بھی کوئی نفع اور نقصان پہنچانے کا اختیار نہیں رکھتا۔ اس میں مختار کل کی نفی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مختار کل ماننا یہ شرک ہے، اور الیاس قادری اور اویس رضا قادری شرک سکھاتے ہیں، ان سے بچ کے رہیں۔